نذیر اکبر آبادی کی شاعری کو ہم کچھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ اس طرح ہیں: ان کی مقامی شاعری، ان کی منظر نگاری، نذیر ہندوستانی مشترکہ تہذیب، انسان دوستی، جزائیت نگاری، عوامی شاعر۔ نذیر کی شاعری کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شاعری کی دو جہت ہوتی ہیں۔ پہلی داخلی جہت، جس کے تحت میر، سودا، مومن، غالب کی شاعری آتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے خارجی جہت، جس کے اندر قصیدے، مثنوی اور مثنوی نگار اور نظم نگار آتے ہیں۔ لیکن جس زمانے میں نذیر اکبر آبادی نے آنکھیں کھولی تھی، اس دور میں داخلی جہت دل اور دلی کی شاعری تھی، اور خارجی جہت میں بادشاہوں اور نوابوں کے قصائد تھے جو اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتی تھے۔ لیکن نذیر اکبر آبادی نے اپنی ایک خاص روش اختیار کی۔ انہوں نے داخلی جہت میں جہاں اپنے تجربات پیش کیے، وہیں خارجی جہت میں اپنے تجربات اور مشاہدات کے تحت اور ان کی روشنی میں مقامی شاعری کی۔ جب وہ بازار سے گزرتے ہیں، انہیں کوئی ریڑھی والا مل جاتا ہے، کوئی ٹھیلے والا مل جاتا ہے، اور وہ ان سے کہتا ہے: نذیر صاحب، ایک نظم ہماری سودا بیچنے پر لکھ دیجیے، تو وہ انہیں نظم لکھ کر کے سونپ دیتے تھے، ان کے سپرد کر دیتے تھے۔ وہیں دوسری طرف جب نذیر اکبر آبادی تیراکی کے میلے میں جاتے ہیں اور کبوتر بازی کے میلے میں جاتے ہیں، ریچھ کا بچہ دیکھتے ہیں، ککڑی کو دیکھتے ہیں، تاج محل کو دیکھتے ہیں، وہاں پر برج میں ہولی کے منظر کو دیکھتے ہیں تو ہولی پر 13 نظمیں لکھ دیتے ہیں، اور دیوالی کو دیکھتے ہیں تو دیوالی پر 2 نظمیں لکھ دیتے ہیں۔ جب وہ بسنت دیکھتے ہیں تو بسنت پر 3 نظمیں لکھ دیتے ہیں۔ مہری دیکھتے ہیں، بائی کے بچے کو دیکھتے ہیں، اژدہے کے بچے کو دیکھتے ہیں تو اسی عنوان سے وہ نظمیں لکھ دیتے ہیں۔ کہیں بلبلوں کی لڑائی ہے، کہیں انس نامہ ہے جس میں مختلف قسم کے پرندوں کا ذکر ہے، کہیں خربوزے کا ذکر ہے، کہیں تربوزے کا ذکر ہے، کہیں لڈوؤں کا ذکر ہے، کہیں سنترے اور مہندی کا، کہیں کورا برتن ہے۔ تو اس طرح کی مقامی شاعری ان کی کلیات میں ہمیں ملتی ہیں۔ وہ جس انداز میں شاعری لکھتے ہیں، جب وہ ہولی کا بیان کرتے ہیں تو ہولی کے ہی الفاظ اور ہولی کے ہی اصطلاحات استعمال میں لیتے ہیں۔ ایک بند ملاحظہ فرمائیے: جب فاگن رنگ جھمکتے ہوں تب دیکھ بہارے ہولی کی، اور دف کے شور کھڑکتے ہوں تب دیکھ بہارے ہولی کی، پریوں کے رنگ دمکتے ہوں تب دیکھ بہارے ہولی کی، خم شیشے جام جھلکتے ہوں تب دیکھ بہارے ہولی کی، محبوب نشے میں چھکتے ہوں تب دیکھ بہارے ہولی کی۔ اسی طرح سے ایک تہوار راکھی کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ نذیر اکبر آبادی نے راکھی نام سے ایک نظم لکھی ہے۔ یہ ایک بہت ہی مہذب تہوار ہے جس میں بھائی بہن سے حفاظت کا وعدہ کرتا ہے اور بہن اس کے ہاتھ پر، اس کی کلائی پر ایک دھاگا باندھتی ہے۔ فرے ہیں راکھیاں باندھے جو ہر دم حسن کے تارے، تو ان کی راکھیوں کو دیکھ اے جا چاؤ کے مارے، پہن زنار اور قشقا لگا ماتھے اوپر بارے، نذیر آیا ہے بامن بن کے راکھی باندھنے پیارے، باندھ لو اس سے تم ہنس کر اب اس تہوار کی راکھی۔ اسی طرح سے نذیر اکبر آبادی نے شطرنج پر اور تیراکی پر بھی نظمیں لکھی ہیں۔ یہ ان کی مقامی شاعری کی اچھی مثالیں ہیں۔ اب ہم ان کی منظر نگاری کی بات کریں گے۔ جب ہم ان کی نظمیں پڑھتے ہیں تو ان میں ایک موسیقی ہوتی ہے اور ایک ہی سانس میں ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ جب وہ کوئی نظم کہتے ہیں تو اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ وہ نظم ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے۔ یہ منظر نگاری اسی طرح کی ہے جس طرح کی میر انیس کی۔ منظر نگاری کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی واقعہ کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو اور بڑی سی بڑی چیز کو بھی جزائیت نگاری کے ساتھ پیش کیا جائے۔ ایک نظم ملاحظہ فرمائیے: بہار۔ اس میں بہار کے موسم کو کس طرح سے نذیر اکبر آبادی پیش کرتے ہیں کہ وہ پورا موسم ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ نظم کے اشعار اس طرح ہیں: گلشن عالم میں جب تشریف لاتی ہے بہار، رنگ و بو کے حسن کیا کیا کچھ دکھاتی ہے بہار، صبح کو لا کر نسیم دل کشا ہر شاخ پر، تازہ تر کس کس طرح کے گل کھلاتی ہے بہار، نو نہالوں کی دکھا کر دم بدم نشو و نما، جسم میں روح رواں کیا کیا بڑھاتی ہے بہار، بلبلے چہکارتی ہیں شاخ گل پر جا بجا، بلبلے کیا فی الحقیقت چاہتی ہے بہار،
حوض و فواروں کو دے کر آب روف لطف سے کیا معطر فرش سبزے کو بچھاتی ہے بہار. جنبش باد صبا سے ہو کہ ہم دوش نشاط ساتھ ہر سبزے کے کیا کیا لہلہاتی ہے بہار. خلق کو ہر لحظہ اپنے حسن کی رنگت دکھا بے تکلف کیا ہی ہر دل میں سماتی ہے بہار. مجمع خوباں ہجوم عاشقاں اور جوش گل دیکھ ان رنگوں کو کیا کیا کھلکھلاتی ہے بہار. گل رخوں کی دیکھ کر گلباز یا ہردم نظیر گل ادھر خندہ ادھر دھومیں مچاتی ہے بہار. اس نظم میں نذیر اکبر آبادی نے بہار کے موسم کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس موسم میں پاتے ہیں. نذیر کی شاعری کی اگلی خوبی انسان دوستی ہے. جب وہ آدمی نامہ لکھتے ہیں یا پھر وہ نظم روٹیاں لکھتے ہیں یا وہ نظم مفلسی لکھتے ہیں تو ہم اسے صرف ہندوستان کے یا ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کے نظریے سے نہیں دیکھتے. وہ ایک عالمگیر بن جاتا ہے انسان وہاں پر. نذیر اکبر آبادی کی یہ نظمیں جو ہیں چاہے وہ مفلسی ہو چاہے وہ آدمی نامہ ہو چاہے روٹیاں ہوں یہ اس طرح کی نظمیں ہیں جو انسان دوستی کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں. ان میں تضاد ہے ان میں کشمکش ہے ان میں انسان کے غم و الم ہے انسان کی بھوک ہے وہ سب چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. انسان دوستی کی مثال ترقی پسند تحریک کے سے پہلے ہی نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں ہمیں ملتی ہے. اسی لیے نذیر اکبر آبادی کو سب سے زیادہ ترقی پسند نقادوں نے پسند کیا ہے. جب نذیر اکبر آبادی آدمی نامہ میں آدمی کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کے کچھ بند ملاحظہ فرمائیے. دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. اس نظم آدمی نامہ میں نذیر اکبر آبادی نے انسان کی نفسیات اور اس کی سماجی حیثیت پر روشنی ڈالی ہے. اب ان کی ایک نظم روٹیاں کا ایک بند ملاحظہ فرمائیے. روٹی نہ پیٹ میں ہو تو پھر کچھ جتن نہ ہو میلے کی سیر خواہش باغ و چمن نہ ہو بھوکے غریب دل کی خدا سے لگن نہ ہو سچ کہا ہے کسی نے کہ بھوکے سے بھجن نہ ہو اللہ کی بھی یاد دلاتی ہے روٹیاں. ایک بند اور دیکھیے. روٹی کا اب ازل سے ہمارا تو ہے خمیر روکھی بھی روٹی حق میں ہمارے ہے شہد و شیر یا پتلی ہوئے موٹی خمیری ہو یا فطیر گیہوں کی جوار باجرے کی جیسی ہو نظیر ہم کو تو سب طرح کی خوش آتی ہیں روٹیاں. اس بند میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے انسانی زندگی کے لیے مکان کپڑا اور روٹی ضروری ہے. بنا اس کے گزارا مشکل ہے. اور چاہے مفلسی ہو روٹیاں ہوں جنہیں ہم کھانا کہہ سکتے ہیں یا پھر انسان کی نفسیات ہو آدمی کی ضرورتیں ہوں وہ پورے عالم میں ایک جیسی رہتی ہیں. مقامی شاعری میں تیراکی کبوتر بازی پتنگ بازی یہ تو آ سکتی ہیں لیکن عالمگیر شاعری میں مفلسی پورے عالم کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم ہے. روٹی کا سوال ہر آدمی کرتا ہے. اسی روٹی کو کمانے کے لیے لوگ دوسرے ملک جاتے ہیں ترک وطن کر کے دوسرے وطن میں سکونت اختیار کرتے ہیں. نذیر اکبر آبادی بھی دہلی سے آگرہ آئے اور میر اور سودا بھی دہلی سے لکھنؤ گئے. یہ پورے عالم کی ایک پرابلم ہے. نذیر کی شاعری کی اگلی خوبی جزائیت نگاری ہے جس میں وہ کسی بھی منظر کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی وہ اپنی شاعری میں اس کو جگہ دیتے ہیں. مثال کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں بارش میں گھر ٹپک رہا ہے لیکن نذیر اکبر آبادی اس چیز کو اس طرح بیان کرتے ہیں. کوئی پکارتا ہے لو یہ مکان ٹپکا گرتی ہے چھت کی مٹی اور سائبان ٹپکا چھلنی ہوئی اٹاری کوٹھا ندان ٹپکا باقی تھا ایک اسارا تو وہ بھی آن ٹپکا کیا کیا مچی ہیں یاروں برسات کی بہاریں. برسات کی بہاروں میں چھت ٹپکنے کی بات کو انہوں نے ان 5 مصروں میں کہا ہے جبکہ عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں
کہ برسات ہو رہی ہے اور چھت ٹپک رہی ہے۔ جزائیت نگاری ان کے کلام میں ہم ہر نظم میں دیکھ سکتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی اگلی خوبی ان کی عوامی شاعری ہے، اور اسی سبب انہیں عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ جس دور میں نذیر اکبر آبادی شاعری کر رہے تھے، ان کی شاعری کو شوقین شاعری کہا گیا، اور شیفتہ نے تو گلشن بخار میں انہیں شاعر ہی نہیں مانا اور کہا کہ یہ عام الفاظ استعمال میں لیتے ہیں شاعری کے لیے، جو کہ اس زمانے میں اچھا نہیں مانا جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، ویسے ویسے نذیر اکبر آبادی کی شاعری منظر عام پر آنے لگی۔ ان کا کلیات سن 1900 میں مدبن اول کشور سے شائع ہوا۔ 1936 میں جب ترقی پسند تحریک وجود میں آئی اور سماج، ادب برائے سماج، ادب برائے زندگی اور ادب برائے عوام کی مانگ کی جانے لگی، اور کہا گیا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا اور ہمیں مزدور کے پسینوں سے بھی خوشبو کا احساس کرنا ہوگا، تب لوگوں کی نظر نذیر اکبر آبادی کے کلام کی طرف گئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ عوام کا کلام ہے اور عوام کی زبان میں ہی لکھا گیا ہے۔ تب 1940 میں نیاز فتح پوری نے ایک نگار نمبر نکالا، جس میں ترقی پسند نقادوں میں اختر اورینوی، مجنو گورکھپوری اور آل احمد سرور، احتشام حسین کے مضمون شائع ہوئے اس میں، اور نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر قرار دیا گیا۔ بعد میں نذیر اکبر آبادی کی شہرت اور بڑھ گئی اور ان کی نظموں کے انگریزی میں ترجمے ہونے لگے۔ ان کی ایک نظم آچار چوہوں کا ترجمہ مشرف علی فاروقی اور مشیل فاروقی نے ماؤس پکل نام سے کیا۔ وہیں جدید نقاد شمس الرحمن فاروقی، جو نذیر اکبر آبادی کو دویم درجے کا شاعر قرار دیتے ہیں، انہوں نے فرانسس ڈبلیو پریچٹ کے ساتھ مل کر ان کے شعر آشوب کا ترجمہ انگریزی میں دی وائلڈ ورلڈ کارنیول شعر آشوب نام سے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی نے اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال میں لیے ہیں۔ حالانکہ الفاظوں کا ذخیرہ سب سے زیادہ میر انیس اور جوش ملیح آبادی کے کلام میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن جدید تحقیق کے مطابق سید تقی آبادی اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اردو شاعری میں جس شاعر نے اپنے اردو الفاظ استعمال میں لیے ہیں وہ مرزا دبیر ہیں۔ نقادوں کی نظر میں نذیر اکبر آبادی کا مقام کچھ اس طرح ہے کہ جمیل جالبی اپنی کتاب تاریخ ادب اردو کے تیسرے حصے میں لکھتے ہیں کہ نذیر اسکاٹ لینڈ کے شاعر رابرٹ برن کی طرح عام زبان میں عوام کے جذبات و ثقافت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف احتشام حسین لکھتے ہیں، جدید نقطۂ نظر سے شاعری اور زندگی میں جس رشتے کی تلاش کی جا رہی ہے اس کی خوبصورت نمونے نذیر کے یہاں ملتے ہیں، اور وہ روایت درخشاں ہو کر رہنمائی کرتی ہے جس پر چلے بغیر ادب ایک چھوٹے سے دائرے میں محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ مولوی سید علی بلگرامی نے نذیر کو ریئلسٹک پوئٹ کہا ہے۔ وہیں پروفیسر شہباز نے لکھا ہے کہ وہ پورے شیکسپیئر ہونے کی صلاحیت کسی میں تھی تو وہ میاں نذیر میں تھی۔ وہیں دوسری طرف مؤلف فرنگ آصفیہ مولانا سید احمد دہلوی نذیر کو ہندوستان کا شیکسپیئر مانتے ہیں۔ کلیم الدین احمد، جو کہ بت شکن تسلیم کیے جاتے ہیں اردو تنقید میں، انہوں نے اپنی کتاب اردو شاعری پر ایک نظر میں نذیر اکبر آبادی کو ایک درخشاں ستارہ کہا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری انسان دوستی، بے تعصبی، رواداری اور مساوات کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ انہوں نے عوام کی باتیں عوام سے کہی ہیں، نہ مذہب کا پرچار کیا اور نہ رہبانیت کا۔ ان کے ہم عصر تذکرہ نگاروں نے ان پر فحاشی کا الزام لگایا اور کسی نے نذیر کی شاعری کو اشرافیہ طبقے کی گری ہوئی شاعری بتایا، لیکن زمانے کے ارتقاء اور شاعری کے بارے میں بدلتے ہوئے تصورات نے بالآخر اشرافیہ اور غیر اشرافیہ کے فرق کو مٹا دیا، اور وقت کے ساتھ نذیر کی عوامی اوسط اور ادبی درجے کی شاعری کا شمار اب اردو کے نمائندہ شعری نمونے کے طور پر کیا جانے لگا۔ شکریہ۔